اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو واقعہ پیچھے ذکر ہوا اور کچھ اس کا حصہ جو آگے ذکر ہوگا، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس کے معلوم کرنے کا ظاہری کوئی ذریعہ اور سبب نہیں۔ نہ زکریہ علیہ السلام کے دور میں کسی نے کوئی کتاب لکھی کہ جو کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور انہوں نے وہاں سے دیکھ کے یہ باتیں بتا دی، نہ اور کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ وہ بالکل محفوظ ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، سوائے اس کے کہ اللہ نے بتا دی۔ تو یہ دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی۔ اے نجران کا عیسائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور فرض ہے۔ تو ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ذات سے صادر ہوئے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے ایک قسم کے دلائل یہ بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے ہزاروں سال پہلے کے واقعات ٹھیک بتا دیے، جبکہ وہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا کوئی ظاہری ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ یہ واقعات جو ٹھیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور بالکل بغیر کمی بیشی کے بیان کر دیا۔ دیگر انبیاء اور اقوام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصص بیان کر دیے۔ جو یہ قصص بیان ہوئے ہیں، ایک تو عبرت کے لیے بھی بیان ہے، اور دوسرا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ بالکل صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ذالک من انباء الغیب۔ ایک دلیل یہ بھی ہے مثلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پیشگوئی کی اور بعینی ہی وہ واقعہ ہوا، جیسے کہ سورہ روم ہے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک جو پورا ایک پس منظر ہے، وہ شاید میں نے یہاں بیان کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا، کہ وہ جو پیشگوئی ہے سورہ روم کی کہ یہ رومی غالب آ جائیں گے 3 سے 9 سال کے عرصے میں، جبکہ ان رومیوں کے غالب ہونے کی کوئی امید اور امکانات تک نہیں تھے، اور قرآن نے بتا دیا کہ رومی غالب آ جائیں گے فارسیوں پر، رومن یہ پرشین پر غالب آ جائیں گے، یہ قرآن نے بتا دیا اور بعینی ہی ایسا ہی ہوا۔ تو یہ دلائل ہیں جس میں کوئی بھی عقل مند شخص غور کر کے کہہ سکتا ہے یار یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کے پاس وحی کر کے بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں، اس مقصد کے لیے، یہ تعین کرنے کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت اور سرپرستی کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے کہ یہ مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے اپنی نظر اور منت کے مطابق بیت المقدس میں لے جا کر وہاں مجاوروں کو دے دی،
اب وہ جہاں مجاورین تھے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو ان میں باہم اختلاف ہوا۔ ایک نے کہا کہ میں اس کی سرپرستی کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں سرپرستی کروں گا، ہر ایک نے دلائل دے دیے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کر دی کہ ان کی خالہ میری نکاح میں، اور خالہ بمنزلہ ماں کے، تو میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کی۔ دوسروں نے دوسرے دلائل دے دیے، اور مسئلہ بھی نازک تھا کیونکہ مریم ایک لڑکی تھی، تو یہ سرپرستی میں جھگڑا چل رہا تھا۔ تو بالآخر یہ طے ہوا کہ قرعہ ڈال دیتے، اور قرعہ یہ ڈالا گیا، یہ طے ہوا کہ ہم اپنے اپنے قلم وہ پانی میں ڈالیں گے، جس کا قلم پانی کے مخالف سمت جائے گا تو سرپرستی کا حق اس کو مل جائے گا۔ اس طرح کا قرعہ ڈالا گیا۔ عجیب قرعہ ہے، کیونکہ قلم مخالف سمت میں کیسے جائے گا؟ بظاہر تو قرعہ یہی ہے جو انسان کے بس کے اندر ہوتا ہے کہ ہاں کوئی پرچی ڈال دی اور نام نکلا۔ انہوں نے قرعہ بھی اس انداز سے ڈال دیا کہ بھئی پانی میں قلم ڈالیں گے جس کا مخالف، بہاؤ کی مخالف طرف قلم جائے گا، تو یہ مریم علیہ السلام وہی یہاں پر ہے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے اس غرض کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، اور پھر یہی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہنے لگا۔ تو یہ خلاف عادت ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا اور ساری چیزیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مریم علیہ السلام کوئی عام لڑکی نہیں تھی، عام بچی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص عظمت والی اور ایک خاص اہمیت والی تھی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے کارنامے سر انجام دینے تھے۔ تو آپ تو ان کے پاس نہیں تھے اے نبی، لیکن وہ سارا واقعہ آپ نے بیان کر دیا، یعنی ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں تھا، نہ آپ اس زمانے کے ہیں، نہ اس زمانے کی تاریخ پہنچی آپ تک، ایسا کوئی ذریعہ سبب نہیں تھا، لیکن آپ نے وہ واقعہ بیان کر دیا۔ تو یہ کیسے بیان کر لیا؟ وحی کے ذریعے سے بیان کر لیا، اور وہی نبی کے پاس آتی ہے تو آپ نبی ہیں۔ تو اس لیے نجران کے عیسائیوں، اس بات کو بھی تو ذرا دیکھ لو اور غور کر لو، عقل کا استعمال کر لو۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دلائل دے دیے ہیں، تو یہ اسی لیے دیے ہیں کہ تم غور کر کے ان دلائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو اور اقرار کر لو اس کا۔ تو یہ بات یہاں پر ذکر ہوئی ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، یعنی مریم علیہ السلام اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی، اور کس طرح کفالت شروع ہوئی، جیسا کہ پیچھے اس کا ذکر ہوا، ایک خاص کمرے میں رکھا ان کو، اور وہیں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی پرورش کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب ایک خاص عمر تک پہنچی تو فرشتے آئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے آئے، اور حضرت مریم سے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنے ایک علامت کی، اپنی ایک نشانی کی، اپنے ایک کلمے کی۔ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ایک کلمہ ہے، اپنے ایک کلمے کی، ایک نشانی کی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ ہوگا، یعنی عیسی ابن مریم ہوگا، مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ مسیح ان کو ان کے معجزات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انتہائی قسم کا مریض ہو، اندھا ہو، اس پر وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، بینائی آ جاتی تھی۔ مردہ ہو، ان کو کہہ دیتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ اور برس کی بیماری ہو جس پر،
اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا۔ مسیح کا معنی مسح سے ہے، ہاتھ پھیرنے والا، تو ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی وہ لوگ جو ہے نا گمراہ بھی ہو گئے۔ یہ قرآن مجید میں بھی جو ان کے لیے القابات استعمال ہوئے ہیں، جیسے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ سورہ مائدہ میں استعمال، بلکہ سورہ نساء میں استعمال ہوا ہے، روح اللہ، اللہ کی روح ہے۔ اور پھر جو یہ معجزات ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے، ان کو دیکھ کر عیسائی گمراہ ہو گئے، کہا کہ یہ تو اللہ ہے۔ حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ سارے معجزات صادر ہو رہے ہیں۔ بذات خود عیسیٰ علیہ السلام بذات خود یہ معجزات صادر کرنے کی قدرت، طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ طاقت اور قدرت اللہ کی ہے جو یہ صادر کروا رہے ہیں۔ اور کوئی پہلی بار ان کے ہاتھ سے صادر تو نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی مثال ہمارے سامنے ہے، عزیر علیہ السلام والا معجزہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے سامنے ان کو 100 سال تک وہ کرنا، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی معجزات، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ لیکن وہ ان کی جو ہے نا وہ یہی ہوا کہ وہ غلو سے کام لیا انہوں نے، اور غلو میں جو ہے نا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھا لیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت کی، اور یہ خاص طور پر فرمایا کہ میرے بارے میں غلو نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کہ اس کو الہ کا اور معبود اور اللہ کا درجہ دے دیا۔ میرے بارے میں یہ نظریہ رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول، یہ نظریہ رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، الیاذ باللہ، ورنہ بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھی، دست مبارک سے بھی صادر ہوئی۔ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور تمام انبیاء پر فضیلت ان کو حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور خاتم الانبیاء ایک اضافی وصف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ عقیدہ ہے اور یہی درست رستہ ہے، اس سے آگے بڑھا لینا یہ پھر درست نہیں ہے۔ تو بہرحال بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک نشانی کی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، جو دنیا کے اندر بھی باعزت ہوں گے کہ اللہ نبوت سے نوازیں گے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی باعزت ہوں گے، ظاہر ہے اللہ کے رسول کی حیثیت سے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے، یعنی خاص انبیاء میں سے بھی پھر خاص درجہ ان کا ہوگا، جن انبیاء کا خاص درجہ ہے ان میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور یہ بات بھی کریں گے لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، گہوارے میں، یعنی ماں کی گود میں، بچپن میں یہ لوگوں سے بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سورہ مریم میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے بچپن میں، بالکل نوزائیدہ تھا، جب لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے یہ بچہ لائی ہو، الیاذ باللہ ان پر زنا کی تہمت لگا لی، اور یہ کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کے والد اس طرح تھے، نہ آپ کی والدہ اس طرح تھی، تم نے اس طرح کا کام کیوں کیا؟ یہ تہمت لگانے کی کوشش کی یہودیوں نے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو، تو وہاں پوری ایک تقریر کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بچپن میں نوزائیدہ بچہ تھا، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ تو بچپن میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے۔ ادھیڑ عمری میں تو سب بات کرتے ہیں، تو اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پر کہ ادھیڑ عمری میں بات کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جو بات کریں گے وہ اس طرح نہیں ہوگی جو بچے بات کرتے ہیں، بلکہ وہ بچپن میں بھی اس کی بات اسی طرح ہوگی جس طرح کہ ادھیڑ عمر شخص بات کرتا ہے، عالمانہ، فاضلانہ، عاقلانہ گفتگو ہوگی۔ جیسے کہ سورہ مریم میں ہے بھی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نوزائیدہ بچے کی گفتگو ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دیں گے، مجھے اللہ، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنائیں گے، یہ نوزائیدہ بچے کی بات ہے۔
آدان الگیا وجعلنی مبارکن، برکت والا بنائیں گے، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. یہ ساری وہ نوزائیدہ بچے کی بات ہے. تو یہ باتیں جس طرح ایک ادھیڑ عمر شخص عاقلانہ، بالغانہ اور فصیحانہ گفتگو کرتا ہے، بچپن میں بھی وہ ایسے گفتگو کریں گے. یہ ان کی ایک خاص معجزہ ہے. ورنہ ادھیڑ عمری کا ذکر ویسے بظاہر دیکھا جائے تو سب ادھیڑ عمری میں بات کرتے ہیں. اس میں کیا خصوصیت یہ بیان کرنی ہے کہ بچپن میں اس طرح بات کریں گے جس طرح ادھیڑ عمر شخص بات کرتا ہے. ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے.